ہیں ان کی حالت بگڑ جاتی ہے، اور حضور علیہ السلام کے یہ غلام بچے جو ہیں وہ ہاتھیاں جو جیل پر چلتی تھی، اب وہ ہاتھیاں اس پادری کے سر پر چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان بچوں نے اتنی ہاتھی ماری، اتنی ہاتھیاں ماری کہ وہ عیسائی جو ہے، وہ جو پادری ہے وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ اب عیسائی جو تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کے بچے جو ہیں انہوں نے ہمارے سردار کو مار دیا ہے، واصل جہنم کر دیا ہے۔ عمر فاروق کے پاس وہ مقدمہ لے کر آئے اور آ کر کہا کہ آپ کے جو بچے ہیں انہوں نے ہمارے سردار کو مار دیا ہے، بغیر پوچھے انہوں نے جناب ان کو مار دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا معاملہ کیا تھا، مارا کس وجہ سے ہے؟ تو انہوں نے کہا بس وجہ تو کوئی نہیں تھی، بس یہ بات تھی کہ آپ کے نبی کے بارے میں تھوڑا سا نازیبا جملہ بول دیا ہے تو بچوں نے ان کو مار دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنی ساری زندگی میں اتنے خوش نظر نہیں آئے تھے جتنی یہ بات سن کر خوش نظر آئے تھے، اور فرمایا کہ بچوں کا حق یہی بنتا تھا۔ کیا تم یہ چاہتے تھے کہ سرکار کی گستاخی ہوتی رہے اور یہ بچے خاموشی سے سنتے رہے؟ فرمایا او حضور بھاگ جاؤ، سرکار کی عدالت میں، عمر فاروق کی عدالت میں سرکار کے گستاخ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ عمر فاروق کی عدالت میں ایک جانور کے حقوق کا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن سرکار کا جو گستاخ ہے وہ واصل جہنم ہے۔ بچوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، اور فرمایا الان آج کل اسلام، آج بچوں کے کردار نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج اسلام غالب آ چکا ہے۔ یہ بچوں کی محبت ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے ہم محبت رکھتے ہیں، اور اعلی حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، کیونکہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ حضور علیہ السلام سے محبت رکھنے والے صحابہ کرام کی حالات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام پر صحابہ کرام نے کس طرح قربانیاں پیش کی ہیں اور محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام احد کے مقام پر تشریف فرما تھے، اور کافر جو ہیں وہ تو چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ اب کافر وار کر رہے ہیں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام پر اس طرح جھک کر کھڑے ہو گئے، اور کافر جب تیر مارتے ہیں آپ دیکھیں تیر کتنی زور سے وہ مارتے ہوں گے، سرکار سے بغض رکھتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو شہید کر دیں، لیکن حضرت ابو دجانہ کی محبت دیکھیں اور محبت کی مثال دیکھیں کیسی پیش کی کہ حضور علیہ السلام پر جھک کر کھڑے ہو گئے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار علیہ السلام کے اوپر جھک کر کھڑے ہیں، کافر تیر مار رہے ہیں، لم یتحرک، لیکن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں حرکت بھی نہیں آئی۔ کیسی محبت ہے! یہی وہ محبت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ اور سرکار علیہ السلام نے تو فرمایا تھا ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستجاب دعا دی ہے، جو نبی بھی آیا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا دی ہے کہ جو جس نبی نے بھی مانگی وہ قبول ہوئی۔ ویسے بھی حدیث پاک میں ہے کہ ہر نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک خاص دعا جو ہے وہ ہر نبی کو دی جاتی ہے، ہر نبی نے وہ دعا مانگی ہے اور وہ دعا قبول ہوئی ہے، کتاب الدعوات میں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے بھی وہ دعا دی گئی ہے، لیکن میں نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، کل بروز قیامت اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا کروں گا۔ ایسے کریم نبی ہمارے ہیں، ایسے رحیم ہمارے نبی ہیں، ایسے شفیق ہمارے نبی ہیں کہ ایک دعا ملی ہے وہ بھی اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہے۔
تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے کہ جس میں سرور ہی سرور ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا ہے یا قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ کیا ہے یا کسی حدیث کی وضاحت کی ہے، تو اس لیے کلام اعلیٰ حضرت کا پڑھنا چاہیے یا کسی مستند عالم کا پڑھنا چاہیے۔ جس طرح سے پہلے نعت پڑھی جا رہی تھی، مجھے تو بہت جو ہے نا افسوس ہو رہا تھا کہ حلیمہ میں نال رکھ لیں، یہ کوئی نعت نہیں۔ نعت کا مطلب ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی توصیف بیان کی جائے، حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کی جائے۔ اگر نعت سیکھنی ہے تو حضرت احسان سے سیکھی، جو کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نعت سے سرکار کی عظمت واضح ہو، حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہو، تو نعت وہ پڑھنی چاہیے جس میں سرکار کی عظمت نظر آئے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ سرکار نے فرمایا میں اپنی قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا، دعا بھی اسی لیے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا، یعنی کہ سرکار کی شفاعت کی کیا بات ہے کہ گناہ لیتی ہے پرہیز، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اس کی تھوڑی سی وجہ سنیں کہ بروز قیامت جب گناہ گار سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کوئی ادھر سے آ گیا یا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیجئے، کوئی ادھر سے گناہ گار آ گیا، امتیوں کا جناب ہجوم لگ جائے گا سرکار کی بارگاہ میں۔ اب نیک لوگ جو ہیں وہ تو ایک طرف کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کے پاس تو گناہ گار کھڑے ہیں، ہم نیکوں کو وہاں جانے کا موقع نہیں مل رہا۔ داتا علی اجمیری، بابا فرید الدین، بہاؤالدین زکریا، حضرت سلطان باؤ، بابا فرید الدین، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سبھی ایک طرف کھڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں جس کی شفاعت کریں۔ ہم جیسے گناہ گار لوگ سرکار کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہم پر کرم کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اب نیک لوگ دیکھیں گے کہ یار ہم کیسے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو وہ گناہ گار جب گزریں گے تو وہ جب گناہ گار کا ہاتھ پکڑیں گے اور گناہ گار کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے یار ایک گناہ ادھار آج ہمیں مل سکتا ہے، تو وہ آگے سے کہیں گے تمہیں گناہ کی آج کیا ضرورت پڑ گئی، تو وہ آگے سے نیک لوگ جو ہے نا جنہوں نے گناہ مانگنا ہے تو وہ کہیں گے، یا اعلیٰ حضرت نے اپنا جو کہہ لیں تخیل پیش کیا کہ جب گناہ گار سے گناہ مانگیں گے تو وہ آگے سے کہیں گے آپ کو گناہ کی کیا ضرورت ہے، تو وہ کہیں گے یار گناہ کی ضرورت تو نہیں ہے، بس صرف اتنی ساری بات ہے کہ آج سرکار گناہ گاروں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جا رہے ہیں، گناہوں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایک گناہ ہو، ہم بھی سرکار کے سامنے ہاتھ